بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقوی کس کو کہتے ہیں اور تقوی کا فائدہ کیا ہے؟ ہم اپنی سادی زبان کے اندر، عام زبان کے اندر اگر تقوی کو سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ لیں کہ تقوی نام ہے پرہیز کا۔ جب ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، حکیم کے پاس جاتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ فلاں چیز آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ یہ جس سے ڈاکٹر منع کر رہا ہے اس سے بچنے کا نام عربی زبان کے اندر تقوی ہے۔ اہل عرب کا مقولہ ہے کہ تقوی، پرہیز، یہ علاج سے بہتر ہے، یعنی میڈیسن کھانے سے، دوائی کھانے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی پرہیز کر لے۔ اور دوائی بھی حقیقتاً تب ہی مؤثر ہوتی ہے، فائدہ دیتی ہے جب انسان پرہیز کرتا ہے، اور اگر پرہیز نہ کرے تو دوائی کھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اگر آدمی دوائی نہ کھائے، صرف پرہیز اختیار کر لے تو اس سے بھی یہ انسان صحت مند ہو جائے گا، اس سے بھی یہ آدمی صحت مند ہو جائے گا۔ اب اس کو شریعت کے اندر لے آئیں، ایمان کے اندر لے آئیں، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ایک صحابی کا دوسرے صحابی سے سوال، اور خاص طور پر امیر المومنین کا دوسرے صحابی سے سوال، کس مقصد کے لیے ہے کہ خود تو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ تقوی کیا ہے، لیکن سمجھانا مقصود ہے عام لوگوں کو، جو دوسرے حضرات موجود ہیں ان کو سمجھانا مقصود ہے کہ تقوی کس کو کہتے ہیں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضرت کبھی ایسے علاقے میں سفر کیا ہے کہ جہاں پر جھاڑیاں بہت زیادہ ہوں؟ کیونکہ آج کل کی طرح اس زمانے میں سڑکیں نہیں تھی، جنگلوں کا سفر ہوتا تھا، کانٹے دار درخت ہوا کرتے تھے، انہی کے اندر سے گزرنا پڑتا تھا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، ایسے علاقے میں سفر کرتا ہوں، اور گزرنا جب ہوتا ہے تو اپنے دامن کو سمیٹتا ہوں، کپڑوں کو سمیٹتا ہوں، تاکہ میرے کپڑے کانٹوں میں نہ الجھ جائیں، یہ کانٹے میرے کپڑوں کو پھاڑ نہ دے، میرے جسم کو نقصان نہ پہنچا دے، اپنے آپ کو سمیٹ کر کے وہاں سے گزرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اسی کا نام تقوی ہے کہ اس وقت ہر طرف کیا ہے؟ گناہوں کے کانٹے ہیں، گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، تو یہاں سے آدمی صحیح سالم ہو کر اگلے جہان کے اندر چلا جائے، اس دنیا سے چلا جائے، کہ یہ کہیں گناہوں والے کانٹوں سے زخمی نہ ہو، دنیا کے اندر گناہوں والے کانٹوں میں، محرمات میں، مکروہات میں الجھا نہ رہ جائے، اس سے سلامتی کے ساتھ آدمی گزر جائے، اس کا نام تقوی ہے۔ قرآن پاک میں تقوی کا بہت زیادہ ذکر ہے، حتیٰ کہ سورہ بقرہ کے بالکل ابتدا میں ھدی للمتقین کا لفظ موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں پر نماز کا ذکر کیا، روزے کا ذکر کیا، حج کا ذکر کیا، زکوٰۃ کا ذکر کیا، جہاد کا ذکر کیا، ساتھ تقوی کو ذکر کیا ہے۔ تمام عبادات کا مقصود تقوی بیان کیا ہے کہ انسان عبادت کرے لیکن ساتھ پرہیز بھی کرے، میڈیسن کھائے ساتھ پرہیز بھی کرے، عبادات بھی کرے، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے؟ گناہوں سے بچے، گناہوں سے پرہیز کرے، یہ گناہوں میں الجھا نہ رہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ساتھ گناہ بھی کرتا رہے، عبادات بھی کرتا رہے، تو یہ گناہ نیکیوں کو کھا جائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تقوی کی برکات، اس کے فوائد کو ذکر فرمایا۔
वयरज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ देते हैं कि जहां से उसको वहमो गुमान भी नहीं होता। तंगियों से निकाल देते हैं कि कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस तंगी से निकल जाऊंगा। बड़े मुश्किलात होते हैं जिंदगी के अंदर, मुश्किल मामलात होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए आसान कर देते हैं। तो ये तकवा की बरक़ात होती है। जिस मामले में फंसे हुए हैं, जिस मुश्किल में फंसे हुए हैं, रिज़्क़ की तंगी के अंदर मुब्तला हैं, किसी और दुख और गम के अंदर मुब्तला हैं, तो तकवा की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस गम को दूर कर देंगे, उस परेशानी को दूर कर देंगे, उस तंगी को दूर कर देंगे। आज हर बंदा परेशान है और हर बंदा किसी न किसी परेशानी के अंदर मुब्तला है, तो परेशानी से निकलना चाहता है तो एक ही ज़रिया है, और वो ये है कि अपने आप को गुनाहों से दूर रखे, अपने आप को गुनाहों से बचाए। इसकी बरकत ये होगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बरक़ात का नुज़ूल होगा, रहमतों का नुज़ूल होगा, और जितनी परेशानियां होंगी वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी।